بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک خاص تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی یہ مجرب اور پاورفل تسبیح پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، وہ مالی حاجت ہو، دولت کی حاجت ہو، گھر کی حاجت ہو، کاروباری معاملات کی حاجت ہو، قرضے کی حاجت ہو، اولاد کی حاجت ہو، شادی کی حاجت ہو، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت اور تمنا ہو تو یہ عمل کرتے ہی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ جب اس کو اس دن میں پڑھا جاتا ہے جس دن کی یہ خاص تسبیح ہوتی ہے، تو پھر انسان کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ آج کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اور نوری ملائکہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو شخص بھی آج غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھے، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی خدمت کے لیے، اس بندے کی مدد کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تسبیح ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پڑھنے سے بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، بڑے سے بڑے دکھ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور یہ کتنے سے الفاظ ہیں، صرف اتنے سے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری صورت نہیں ہے، صرف اتنے سے الفاظ آپ نے سب سے پہلے پڑھنے ہیں۔ پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آگے آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیسے رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اس بات کو ذرا اگر سمجھ لیں آج تو توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو بڑا ہی پریشان ہے، جو بڑا ہی مقروض ہے، جو بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکا ہے، ایک بار یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لیں، ہر قسم کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے اپنے کام کی نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، تیری حمد کر رہا ہوں، تیری تعریف بیان کر رہا ہوں، تیری پاکی بیان کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ، مجھے اس ذکر کی برکت سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بس اتنے سے الفاظ آپ نے کہنے ہیں، یعنی کہ اے میرے مالک، میں تیرا یہ ذکر کر رہا ہوں، تیرا شکر کر رہا ہوں، تو میرا یہ شکر قبول کرتے ہوئے، میرا یہ ذکر قبول کرتے ہوئے، یہ حمد، یہ تیری تعریف جو میں بیان کر رہا ہوں، اس تعریف کی برکت سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو بس جب آپ نے اس عمل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا نا، تو سمجھ لیں رب سارے خزانے آپ کے لیے نچھاور فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل وہ ہے کہ جو اللہ والے کرتے رہیں، اللہ والوں کا آزمایا ہوا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، زندگی بدل جاتی ہے میرے بھائیوں، حالات بدل جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی اللہ غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی کوئی بندہ فقیر کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے بھیک مانگنے کی غرض سے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، اس کے اندر یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، یعنی کہ الف لام کو ہٹا دیں تو حمد رہ جاتا ہے، حمد سے مراد تعریف۔ تو ہم جب اللہ کی تعریف اس نام سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو وہ آپ کو بھی پالنے والا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو بھی پالنے والا ہے۔ جب آج آپ اس کو اس نام سے یاد کرتے ہیں، اس شان سے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں،
اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا راز ہے میرے بھائیوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس کو مت چھوڑنا، اسی ترتیب کے مطابق آج کر کے دیکھنا، پھر رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نظارہ آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے کریں گے۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے یہ سارا کام باوضو کرنا ہے۔ کوشش کر لیں، اگر کوئی تنہائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اگر تنہائی نہ مل سکے تو پھر کم از کم اتنا کر لینا، کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا کہ جہاں کسی کے ساتھ آپ کلام نہ کریں یا کوئی آپ کے ساتھ گفتگو نہ کرے جب تک یہ عمل کریں۔ اور عمل بالکل چند منٹوں کا ہے، 2-3 منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے باوضو بیٹھ کے ادب کے ساتھ، میں ایک ایک لفظ آپ کو سمجھا دوں، آپ سے کوئی بھی اس عمل کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ آپ اس عمل سے آج مکمل فائدہ اٹھا لیں اور آپ کے یہ روز روز کے گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں کہ میرا کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرتے ہی آپ کا وظیفہ، یہ عمل 101% اثر دکھاتا ہے۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ لگا لیں گے میرے بھائیوں، کہ کتنی اللہ نے اس عمل کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے اندر طاقت رکھی ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی شان ہے، اس کی کتنی طاقت ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ساری زندگی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہی کلمات پڑھتے رہیں، اسی کا ذکر کرتے رہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو دوستو، پھر کیوں نہ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج وہ دن بھی ہے، آج وہ ہمیں عمل بھی مل رہا ہے، آج ہم توجہ کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر کے اپنی مشکلیں حل کروا لیں۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ چیز پہلے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ اب یہ عمل کرنے کی ترتیب تھوڑی سی باقی اعمال سے، باقی وظائف سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی تاثیر باقی اعمال وظائف سے مختلف ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی۔ آپ نے بس پریشان نہیں ہونا، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اتنا آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ اگر بچہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ اگر بچہ بھی اس عمل کو کرے گا تو وہ بھی مالا مال ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو امیر کرنا چاہتا ہے، دولت مند دیکھنا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بسم اللہ کے تحت حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں، 1000 کو صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام توراۃ شریف میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں۔ ایک نام وہ ہے کہ جس کو صرف حق تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں، ان 3 میں ان 3000 کے نام پائے جاتے ہیں۔ جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا۔ جس نے یہ 3 نام پڑھ لیے، گویا اس نے 3000 ناموں کا ذکر کر لیا، 3000 نام پڑھ لیے۔ تو اب دوستو، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کلمات، یہ جو میں آپ کو اعمال وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک بار اس کے پڑھنے سے کس قدر رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلی آیت ہے۔
اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو میں نے تعوذ اور تسمیہ بتایا ہے کہ تعوذ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے وظیفے کے اندر شیطان کوئی بھی خیال، وسوسہ یا شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اعمال کے اندر، وظائف کے اندر کمزور کر دے تاکہ آپ کو وظیفے سے کوئی اثر اور تاثیر نہ ملے۔ جب ہم وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارا دماغ کبھی غلط خیالوں کی طرف، کبھی ادھر، کبھی کاروبار کی طرف، اور کبھی فلاں غلط سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ شروع میں یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کبھی بھی آپ کے وظیفے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اس سے پناہ مانگ لی ہے۔ تو آپ جب پناہ مانگ کر اس عمل کو شروع کریں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ کو وظیفے میں کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی، کیونکہ اب رب آپ کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب رب کامیاب کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کو میرا رب دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، جس سے میرا رب چھین لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ بس یہ عقیدہ رکھیں کہ جب اللہ نے موت دینی ہے تو پھر کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور جب اللہ نے زندگی دی ہے تو پھر کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اور اس ارادے کے ساتھ کریں کہ آج میرا رب اس عمل کے ذریعے میری مدد فرمائے گا، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے مطابق الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑھ کے، درود پاک کو پہلے پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک آیت ہے، اس کا ایک آیت کا آپ نے تکرار کرنا ہے، اس ایک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے شان و نزول کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کو جو یہ کلمات عطا فرمائے ہیں، یہ نور ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوری کلمات اس سے پہلے نہ تو توریت میں نازل کیے، نہ زبور میں نازل کیے، نہ انجیل میں کیے، اور نہ ہی کسی صحیفے میں، نہ کسی نبی کو دیے گئے۔ یہ خاص تحفہ حضور کی امت کو عطا کیا گیا، اور پھر حضور کا جو امتی، جو غلام ان کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے اس بندے کی محتاجی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، غربت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد آپ نے 100 بار اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے، مطلب الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے 100 دانوں والی۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کی۔ یہ وہ سورت ہے جس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا۔ یہ سورت اخلاص ہے، اس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا کہ یہ کتنی با کمال سورت ہے۔ اچھا، سورت اخلاص اس کے اول آخر آپ نے الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن تعوذ اس کے اول نہیں پڑھنا، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا۔ اس کو بس درود پاک کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور صرف ایک بار ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لیں، یا ہر بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بار پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بغیر بسم اللہ کے پڑھی تو یہ آپ مت سوچیں کہ قبولیت نہیں ہوگی، بلکہ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن بغیر بسم اللہ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد بھی میں بتاتا ہوں۔ بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ ایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مکے کے اندر 100 کبوتر دیکھے کہ جن کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ بزرگ بیدار ہوئے تو اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر دریافت کی، تو تعبیر بتانے والے نے اسے بتایا کہ شاید تو نے سورۃ الاخلاص بغیر بسم اللہ کے پڑھی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے طبیب بتانے والے سے کہا، آپ نے سچ فرمایا،
तो आप इस सूरत को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। भाई इसको आपने बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ते रहें तो इससे ही तो हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, फिर वज़ाइफ में असर और तासीर नहीं होती। इन बेचारों को खुद पता नहीं होता कि इसको कैसे पढ़ना है। जब आप इसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे आसमानों तक सैर करवाई गई, मुझे 7 आसमानों तक सैर करवाई गई तो मैंने अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। एक सतून से दूसरे सतून की मुसाफत 3 लाख बरस की है। हर सतून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान है। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं जो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं। जब वो फरिश्ते इस सूरत को पढ़ के फारिग होते हैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ हमारे मालिक, हमने ये सवाब उस शख्स को बख्श दिया जो मर्द औरत सूरतुल अखलास की तिलावत करेगा। तो सहाबा कराम ने जब ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब करने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, सहाबा कराम क्या तुम इस पर ताज्जुब कर रहे हो? और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ। आका ने फरमाया, मुझे इस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुल हु अल्लाहु अहद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, अल्लाहु समद हजरत मिकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, लम यलिद वलम यूलद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, और वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद ये हजरत इसराफील के परों पे लिखा हुआ है। और जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है यानी सूरत अखलास को पढ़ता है, अल्लाह ताला इसे तौरात, अंजील, ज़बूर, कुरान मजीद का पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अब एक सूरत है, इसको पढ़ें तो सारी किताबों के पढ़ने का सवाब मिलता है। तो फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा ही नहीं है कि रब्बे कायनात आप पर कितना फजल फरमाएगा कि जब एक के पढ़ने से सारी किताबों के पढ़ने का अजर व सवाब मिल रहा है तो फिर आपकी जिंदगी में कैसे खुशहाली नहीं आएगी, आपकी हाजतें कैसे पूरी नहीं होंगी, आप अपने मकसद में कैसे कामयाब नहीं होंगे। तो फिर दोस्तों, जब रब आपसे राजी हो जाएगा तो फिर समझ लें कि मुकद्दर आपका समझ जाएगा, फिर मुंह मांगी मुरादें हासिल हो जाएंगी। फिर दिल में और जो कुछ आरजू है जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, वो फौरी तौर पर अल्लाह पाक की जात गैब के खजानों से अता फरमा देगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस खास अमल को छोड़ते हैं या करते हैं। लेकिन बात एक कहूंगा कि जिसने छोड़ दिया सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा, और जिसने कर लिया जिंदगी की सारी खुशियां लौट आएंगी, जिंदगी के सारे गम खत्म हो जाएंगे, जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, इसको एक बार करने से ही अल्लाह पाक की जात आपको गैब से नाज़ फरमाती है, जिसका आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। आज आप जब ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह का फजलो करम बरसना शुरू हो जाता है। आज इस वजीफे को पढ़ लें, अल्लाह की जात आपकी 7 नस्लों को रंग देगी। तो इसी तरह दोस्तों, आपने इस अमल को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद जो सूरा अखलास की तरतीब बताई है, इसके मुताबिक आपने इसकी भी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इसके बाद इस अमल को शुरू करने से पहले सिर्फ 7 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस ये 3 काम आज अगर आपने कर लिए तो आप बड़े से बड़े मुश्किल मकसद और जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें।